امجد شعیب صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے کہ ہم صرف قانون سے بالاتر ہیں۔ میں جس عدالت میں پیش ہوا اسلام آباد میں، اس میں سے آج میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کروایا ہے کہ اسد عمر صاحب کو جو پروڈکشن آرڈر ہے اس کے ذریعے سے اسلام آباد میں پیش کیا جائے۔ پچھلی دفعہ ان کو لاہور سے راجن پور جانے کے لیے 12 گھنٹے لگائے گئے اسد عمر کو لے جانے میں۔ میں نے کہا جج صاحب ان کو ساتھ یہ بھی بول دیں کہ یہ ڈرے مت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دنیا بھر کے مظلوم اور محکوم لوگوں کو میرا سلام۔ ہیلو پاکستان۔ آج 2 مقدمات میں ابھی پیش ہو کے واپس آیا ہوں۔ کچھ اور مقدمات ہیں جو روٹین کے میرے، ان میں نے پیش ہونا ہے، وہ اس قابل ہیں کہ آپ سے شیئر کیے جائیں۔ ان میں سے پہلا مقدمہ اسد عمر صاحب کی ڈیٹینشن کے بارے میں۔ جو ڈیٹینشن آرڈر ہے اسد عمر کا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نیچے دستخط کے ساتھ نام موجود ہے، ڈپٹی کمشنر از دی ڈیٹیننگ اتھارٹی، اور لاہور کے ڈپٹی کمشنر ہے جو ڈیٹیننگ اتھارٹی ہے۔ ڈیٹیننگ اتھارٹی نے ساتھ ڈیٹینشن سینٹر ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے کہ کس جگہ پہ ڈیٹین کیا جائے گا اس آدمی کو جس نے کچھ کیا نہیں ہے، جس کے اوپر کوئی فرد جرم نہیں لگی، جس کے اوپر کوئی ایف آئی آر نہیں کٹی، جس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے، جس کے بارے میں کوئی ٹرائل نہیں ہوا، جس کو کسی میجسٹریٹ کے سامنے پیش نہیں کیا گیا، جس کو کسی جگہ پہ بھی کوئی قانون کے مطابق اس سے سلوک نہیں کیا گیا، اور اس کو ایک ڈیٹین کرنا ہے ہم نے۔ جو ڈیٹینشن ہے اس کے لیے انہوں نے کوٹ لکھپت جیل، جو پیراگراف نمبر 3 ہے اس ڈیٹینشن آرڈر کا، اس میں اسپیسیفکلی کیٹیگوریکلی مینشنڈ ہے کہ یہ جو ڈیٹینشن ہوگی یہ کس جگہ پہ ہوگی، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ جو جیل مینول ہے یا پریزن رولز ہیں، ان کے مطابق جو ڈیٹینی ہے اس کو سیل میں بند نہیں کیا جا سکتا۔ اس کو ڈیٹین کرنے کے لیے کسی ایسی جگہ کے اوپر جو آنریبل جگہ ہو رکھا جا سکتا ہے، کہ اس لیے کہ اس کی صرف آنے جانے پہ اور آمد و رفت پہ پابندی ہے۔ اس کو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، اس کو کسی ریسٹ ہاؤس میں جو ہوتے ہیں جس طرح بڑے بڑے پولیٹیکل لیڈرز کو رکھا جاتا رہا اس سے پہلے، ان کو رکھا جا سکتا ہے، اور اس کو کسی اور گورنمنٹ فیسلٹی میں ایک چھوٹی جگہ پہ محدود کر کے اس کو ڈیٹینشن سینٹر ڈکلیئر کر کے اس میں رکھا جا سکتا تھا۔ لیکن یہ دنیا کا واحد ملک ہے جس کے اندر جو وزارت داخلہ ہے وہ کہہ رہی ہے، جس کے اندر وہ جس کی گاڑیوں کا کل کسی نے کاؤنٹ کر کے مجھے بھیجا قافلہ، اس میں 26 گورنمنٹ کے وہیکلز دوڑ رہے ہیں۔ وہ کہتی ہے گورنمنٹ میری نہیں ہے، تو یہ بھی ابا جی کی گاڑیاں تو ساری ہیں نہیں، اس لیے کہ وہ پولیس والی گاڑیاں تھیں، وہ سیکیورٹی والی گاڑیاں تھیں، وہ انٹیلیجنس والی گاڑیاں تھیں۔ وہ جو موٹر سائیکل والا آگے جا رہا تھا وہ بھی آپ کے ابا کا ملازم نہیں ہے، وہ ریاست پاکستان کا اور حکومت پنجاب کا ملازم ہے اور حکومت پاکستان کا ملازم، وہ پاکستان کے لوگوں کے پیسے سے، خرچے سے وہ چل رہا ہے۔ تو یہ ان کے لیے تو یہ سارا کچھ ہے، اور یہ آن ریکارڈ کہا گیا ہے۔ میں نے آج ایک عدالت میں بھی بتایا کہ وہاں یہ کہا گیا ہے کہ ہم ان کو سبق سکھائیں گے اور ان کو دور دراز کی جیلوں میں، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کو دوسرے صوبوں میں بھی ہم بھیجیں گے۔ تو لیٹ می شیئر دی گڈ پارٹ آف دی نیوز کہ میں جس عدالت میں پیش ہوا اسلام آباد میں، اس میں سے آج میں نے پروڈکشن آرڈر جاری کروایا ہے کہ اسد عمر صاحب کو جو پروڈکشن آرڈر ہے اس کے ذریعے سے اسلام آباد میں پیش کیا جائے۔ ایک پہلو اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اس کے ساتھ ہی جو سیکرٹری انٹیریئر ہے اس کو جج نے آرڈر کیا ہے، جو ایک سینئر 3 سیشن جج ہے اسلام آباد کے، ان کا یہ آرڈر ہے، ATC کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اور جوڈیشل کامپلیکس کو وہ ہیڈ کرتے ہیں اسلام آباد کے۔ انہوں نے دوسرا جو ساتھ آرڈر کیا ہے وہ IG اسلام آباد کو کیا ہے، تیسرا آرڈر کیا ہے جو سیکرٹری ہوم پنجاب کو کیا ہے، چوتھا آرڈر کیا ہے جیل جو راجن پور کی ہے اس کا جو سپرنٹینڈنٹ ہے اس کو، اور 5واں آرڈر جو جاری کیا ہے وہ کیا ہے IG پنجاب۔ کوئی ایسا ایفیکٹو جگہ نہیں تھی جہاں سے کوئی بہانہ بنایا جا سکے جو ان کی پروڈکشن کو روکے یا اس کو سبوٹاج کرے، یا کوئی اگر نہیں کرتے تو توہین عدالت کھڑے کھڑے میں انشاءاللہ العزیز وہاں پہ توہین عدالت کی درخواست دے دوں گا اور ان کو پٹیشن پہ ان کو طلب کراؤں گا میں۔ لیکن ان کی پروڈکشن آرڈر جاری ہو گیا، 1 پارٹ آف اٹ۔ دوسرا یہ تھا کہ ہی از اے ہائی پروفائل پرسن، تو پچھلی دفعہ ان کو لاہور سے راجن پور جانے کے لیے 12 گھنٹے لگائے گئے اسد عمر کو لے جانے میں، اور ایک عام سا جو پریزن ٹرک تھا اس میں بٹھایا گیا، اور خطرات جو اس طرح کے، یہ خود ہی کہتے ہیں کہ ان کو خطرہ ہے، ان کو بھی ان کے اوپر بھی الرٹ آئے ہوئے ہیں، جو مجھ سے انہوں نے ایک سے زیادہ مرتبہ کورٹ میں آتے جاتے ایک گاڑی میں سفر کرتے ہوئے
بے شمار دفعہ انہوں نے خود مجھ سے شیئر کیا. اور وہ دوسرا پہلو ہے اس کا. اور تیسرا پہلو یہ ہے کہ ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کو ایسی گاڑی میں نے جج صاحب کے کہا کہ بلٹ پروف بھی گاڑیاں ان کے پاس ہوتی ہیں, اس طرح کی گاڑی میں لایا جائے ان کو اور وہ کورٹ میں ان کو پروڈیوس کیا جائے. یہ 3 مارچ کو اسد عمر کی پروڈکشن ہوگی. دوسرا جو امپورٹنٹ کیس تھا وہ عمران خان کا کیس تھا. عمران خان کے کیس میں آج جو سیشن جج اسلام آباد ہے, دوسرے ایک ایڈیشنل سیشن جج صاحب کی کورٹ ہے, انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے ہی تقریباً 80% کیسز چل رہے ہیں. وہ بھی تھا الیکشن کے باہر جا کے لوگوں نے کیوں کہا کہ انصاف کرو, کیوں کہا کہ آئین کی پابندی کرو, کیوں کہا کہ نوکری سرکار پاکستان کی کرتے ہوئے آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ مسلم لیگ نون کا ذیلی آفس بن جائے. تو اس پہ جج صاحب نے کہا کہ ان کے خلاف کیا ایویڈنس ہے. انہوں نے کہا جی ایک USB ہے. USB میں کیا ہے؟ اس نے کہا جی وہاں جو لوگ تھے وہ ہیں. انہوں نے کہا جی اور کیا ایویڈنس؟ اس نے کہا کچھ نہیں ہے. پھر SHO آ گیا اتنی دیر میں. SHO کے ساتھ انہوں نے جج صاحب نے مکالمہ کیا کیا ایویڈنس. اس نے کہا جی رات کو اب ہم لکھیں گے ایویڈنس اور پھر لائیں. آپ اندازہ لگائیں یہ عدالت میں بیان ہو رہا ہے. عدالت نے کہا آپ نے پہلا انصاف کرنا ہے, بے گناہ ہے تو بے گناہ لکھے. میں نے کہا جج صاحب ان کو ساتھ یہ بھی بول دیں کہ یہ ڈرے مت. اچھا وہ باہر جب نکل رہا تھا تو DSP لیگل اور دوسرے وہ میرے پاس سارے گزرتے آ گئے. تو وہاں بات ہوئی میرے ساتھ. تو میں نے اس کو کہا, میں نے کہا تم نے کہا کہ بادی النظر میں یہ مجرم ہے 109 کے, تو بادی النظر کیا ہوتا ہے؟ پنجابی میں بادی کا کچھ اور مطلب ہے. اور وہ کھا پی لوٹ کے ایک پولیس بھی یہاں کی ایک کلچر ہو گیا جو آپ کے سامنے آپ سارے دیکھتے رہتے ہیں. تو وہ یہ اس ٹائپ کے مقدمے بنے. اب اس ٹائپ کا تیسرا مقدمہ بنا ہے. ان سے جن صاحب کو پکڑا گیا ہے, میرا جب جنرل مشرف کا زمانہ تھا وہ اس وقت اقتدار میں تھے, میں بے نظیر بھٹو کا اور دوسرے بے شمار لوگ, واجد شمس الحسن ڈان کے ایک سابق ایڈیٹر تھے وہ پکڑے گئے, بے شمار لوگ تھے. اور پورے پاکستان میں تقریباً جا کے ان کو میں ڈیفینڈ کر رہا تھا اس طرح کے لوگوں کو جن کو اس دور میں مارشل لاء کے زمانے میں پکڑا گیا تھا اور ان کو پرسیکیوٹ کیا جا رہا تھا. تو تب ان سے میری ملاقات ہونا شروع ہوئی. جنرل امجد شعیب ہے, موسٹلی ہماری ملاقات ہوائی جہاز میں ہوتی تھی. میں یہاں سے کیس کرنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں, وہ بھی جا رہے ہیں, ہم واپس آ گئے اکٹھے, کسی میں کراچی جا رہا ہوں, اس طرح کر کے ہوتی تھی موسٹلی ملاقات. پھر اور تعلق سا ایک دنیا داری کا تھوڑا سا ڈیولپ ہوا. تو میں ان کے گھر کبھی نہیں گیا, وہ میرے پاس کبھی تشریف نہیں لائے, لیکن ٹیلی فون پہ ہمارے رابطے رہے اور الیکس ہماری رہی. ان کو جن 2 دفعات میں گرفتار کیا گیا یہ بڑی توہین ہے ریاست پاکستان کی بھی, اور جو ویٹرن سولجرز ہیں یہ ان کی بھی توہین کی گئی ہے. اور پولیس کی طرف سے ایک اسسٹنٹ کمشنر کو تیار کیا ہے امپورٹڈ گورنمنٹ نے یا جس نے بھی کیا, اور اس کے ذریعے سے پرچہ کیا گیا. پہلی جو دفعہ لگائی گئی اٹس ویری انٹرسٹنگ, وہ دفعہ تعزیرات پاکستان کی 153A ہے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو سیکٹیرین قسم کے یعنی جو فرقہ وارانہ یا جو نسلی یا عصبیت پہ مبنی جو کسی گروہ کو کوئی پریشان کرے گا تو اس کے لیے 5 سال قید ہے اور اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. تو لکھا ہوا یہ ہے, انتہائی مزہ کا خیز ہے کہ وہ بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے ٹیلی ویژن کے گفتگو کی, ٹیلی ویژن پہ گفتگو کر کے انہوں نے کس مذہبی گروہ کو, پھر اس کی ایک ایکسپلینیشن ہے باقاعدہ جو 153A اس کی ایکسپلینیشن, وہ میں آپ کو ابھی اسکرین پہ دکھا رہا ہوں. اس ایکسپلینیشن میں لکھا ہوا ہے کہ جرم کیسے بنتا ہے. وہ جرم ہی نہیں بنتا, وہ تو ڈسچارج کر دینا چاہیے. اگر کوئی منصف مزاج جج بیٹھا ہوا ہو تو اس کو ڈسچارج کرنا چاہیے اس کو. دوسری اور تیسری جو اس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کو 505 لگایا گیا. یہ سیڈیشن ہے کہ وہ بندہ جس نے ساری زندگی لگائی فوج میں, وہ بندہ پاکستان کا غدار ہے, وہ بندہ پاکستان کا باغی ہے, وہ بندہ جس کو 2nd لیفٹیننٹ بھرتی کیا گیا, وہ بندہ جس کو لیفٹیننٹ جنرل بنا کے ریٹائر کیا گیا, اور وہ بندہ جو ڈیکوریٹڈ جنرل ہے جس کے پاس میڈلز ہیں, جس نے جنگیں لڑی ہوئی ہیں پاکستان کے لیے, وہ غدار ہے, وہ باغی ہے, وہ سازشی ہے. اگلی بات جو 153A ہے اس میں 5 سال قید ہے, جو دوسرا ہے اس میں 7 سال قید ہے, 505 ہے. دونوں نہیں بنتے میرے اعتبار سے. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ اسکرین پہ, آپ دیکھ کے خود بھی فیصلہ کریں. اور میں پاکستان کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آئین اور قانون ہے اس کو تھوڑا تھوڑا سب کو پتہ ہونا چاہیے. جس طرح ہمیں پتہ ہے تھوڑا سا کہ سردیوں میں نیچے کوئی گرم چیز پہننی ہے اور باہر نکلنا ہے تو ٹوپی پہننی ہے, برف سر پہ نہ گرے, بارش نہ گرے, اسی طرح سے ہمیں تھوڑا بہت پتہ ہونا, اس لیے کہ ملک اپنا ہے, یہ قانون بھی آپ کے لیے بنتے ہیں.
آپ کے تحفظ کے لیے بنتے ہیں. یہ کوئی اداروں کے تحفظ کا قانون میں کسی کا بھی حامی نہیں ہوں کہ ادارے کی حفاظت کرو, اس کی بلڈنگ بچاؤ, اس کا سانپ بچا دو, اس کا وڈا بچاؤ, اس کا چھوٹا بچاؤ, نکا بچاؤ, اس کا میں حامی نہیں ہوں. لوگ ہیں جن کے لیے سارے قوانین, آئین میں یہ لکھا ہوا, نیچے قوانین بڑے غلط بنے ہوئے ہیں. اکثر مارشل لاؤں میں بنے, جب آئین تھا ہی نہیں, اس کو معطل کر کے قانون بنا لیتے تھے اپنی مرضی کے اور اپنی خواہش کے اور اپنی ضرورت کے. آخری بات, امجد شعیب صاحب کو کیوں گرفتار کیا گیا ہے؟ یہ $1 ملین کویسچن ہے. 3 طرف آپ نظر دوڑائیے گا. یہ میسج دیا جا رہا ہے, جنہوں نے پرچہ کیا, جنہوں نے گرفتار کیا, میسج دے رہے ہیں کہ ہم صرف قانون سے بالاتر ہیں. اس ملک میں جو جج یا جرنیل ہماری مرضی کے مطابق نہیں چلے گا, اس کو ہم, ایک آرمی چیف یا مرے بھی, اس کے بھائی کیا کہتے ہیں, اس کے گھر والے کیا کہتے ہیں, وہ ذرا کسی سے سن لیں. جو ہٹے وہ کیا کہتے ہیں, وہ کسی سے سن لیں. ان کا یہ کہتے ہیں ہم نے قبر تک پیچھا کرنا ہے. اپنی قبر کی کوئی خبر نہیں ہے. کل پھر بات کروں گا. پاکستان زندہ باد.